بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رومی شہر کی طرف جانے کی بھی کوشش کر رہے تھے۔ یزید بن ابی سفیان نے اس کا انتظام پہلے ہی کر رکھا تھا۔ انہوں نے شہر کے دروازے کے سامنے اور کچھ دور تیر انداز کھڑے کر رکھے تھے اور ان کے ساتھ تھوڑی تھوڑی تعداد میں گھوڑ سوار بھی تھے۔ سورج سر کے اوپر آ گیا، آدھا دن گزر گیا تھا۔ مجاہدین ابھی تک رومیوں کے موج در موج حملے روک رہے تھے اور ان کے نعروں اور للکار میں ابھی جان موجود تھی۔ اس وقت تک زخمیوں اور شہیدوں کی وجہ سے ان کی تعداد مزید کم ہو گئی تھی۔ رومی نفری کے افراد کے باوجود مسلمان پر غالب نہیں آ سکتے تھے، لیکن مسلمانوں کے جسم اب جواب دینے لگے تھے۔ گھوڑے بھی تھک گئے تھے۔ دوپہر کے بعد مجاہدین کو صاف طور پر محسوس ہونے لگا کہ شکست ان کے بہت قریب آ گئی ہے۔ وہ پسپائی کے عادی نہیں تھے۔ انہوں نے کلمہ طیبہ کا بلند ورد شروع کر دیا اور اس کوشش میں لہولہان ہونے لگے کہ حملہ روک کر حملہ کریں۔ ان کی تنظیم ٹوٹ گئی تھی اور اب وہ انفرادی طور پر لڑ رہے تھے۔ سالار یزید بن ابی سفیان سپاہی بن چکے تھے۔ وہ اپنے علم بردار اور محافظوں سے کہتے تھے کہ علم نہ گرنے دینا۔ بڑی جلدی وہ وقت آ گیا جب مجاہدین کو یقین ہو گیا کہ ایک طرف دشمن کی قید اور دوسری طرف موت ہے۔ وہ جیتے جی یہ نہیں سننا چاہتے تھے کہ دشمن دمشق پر قابض ہو گیا ہے۔ اس وقت جب مجاہدین نے زندگی کا آخری معرکہ لڑنے کے لیے جانوں کی بازی لگا دی، رومیوں کے عقب میں شور اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے رومیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ دمشق کے دفاع میں لڑنے والوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے اور رومیوں پر کیا آفت ٹوٹی ہے۔ ان کی تنظیم درہم برہم ہو گئی اور ان کے حملے بھی ختم ہو گئے۔ اسلام کے جان نثاروں، یزید بن ابی سفیان نے بلند آواز سے کہا، اللہ کی مدد آ گئی ہے، حوصلہ بلند رکھو۔ حقیقت یہ تھی کہ یزید بن ابی سفیان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ رومیوں کے عقب میں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے رومیوں پر حملے کا حکم دے دیا۔ رومیوں کو حملہ روکنے کا بھی ہوش نہ رہا۔ یزید بن ابی سفیان پہلو کی طرف نکل گئے۔ محافظ ان کے ساتھ تھے۔ وہ رومیوں کے عقب میں جا رہے تھے۔ شور اس قدر زیادہ تھا کہ اپنی آواز بھی نہیں سنائی دیتی تھی۔ صرف یہ پتہ چلتا تھا کہ رومیوں میں بھگدڑ اور افراتفری مچ گئی ہے۔ کچھ اور آگے گئے تو یزید بن ابی سفیان کے کانوں میں آواز پڑی، انا فارس جدید، انا خالد بن ولید۔ دمشق کے محافظوں، یزید بن ابی سفیان گلا پھاڑ پھاڑ کر اعلان کرتے ہوئے پیچھے آئے، خدا کی قسم ابن ولید آ گیا ہے، ابو سلیمان پہنچ گیا ہے، اللہ کی مدد پہنچ گئی ہے۔ اللہ کو پکارنے والوں، اللہ نے ہماری سن لی ہے، خدا کی قسم رومی اپنی قبروں پر لڑ رہے ہیں، فتح حق پرستوں کی ہوگی۔ اس دور کی تحریری روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یزید بن ابی سفیان پر دیوانگی طاری ہو گئی تھی اور ایسی ہی دیوانگی ان کے دستے پر طاری ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی رومیوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ یزید بن ابی سفیان کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا آ جانا ایک معجزہ تھا، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ ہم پھر گزشتہ رات مرج الروم چلے چلتے ہیں، جہاں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ چھپ چھپ کر رومیوں کے کیمپ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ رومیوں کی فوج کا وہ حصہ جو دن کے وقت ان کے سامنے صف آ رہا تھا وہاں موجود نہیں ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ یہ حصہ کہیں چلا گیا ہے، تو انہوں نے سالار اعلیٰ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے بات کی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دور اندیش تھے۔ انہیں شک ہوا کہ رومیوں کی فوج کا یہ حصہ دمشق کی جانب گیا ہے اور رومیوں کا مقصد صرف یہ ہو سکتا ہے کہ دمشق پر قبضہ کر لیا جائے۔ ہرقل معمولی دماغ کا آدمی نہیں تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے کہا، اسے معلوم ہوگا کہ دمشق میں ہماری نفری بہت تھوڑی ہے، میں اس کے سوا اور کچھ نہیں سمجھ سکتا کہ دمشق خطرے میں ہے۔ اگر تو مجھے اجازت دے دے تو میں دمشق پہنچ جاؤں۔ تو اس پر اللہ کی سلامتی ہو ابو سلیمان۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تجھے اجازت دیتا ہوں اور تجھے اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ جو رومی پیچھے رہ گئے ہیں انہیں میں سنبھال لوں گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا، اپنے سوار دستے کو تیار کر کے دمشق کو روانہ ہو گئے۔ راستے میں کئی نشانیاں اور کئی آثار انہیں یقین دلاتے رہے کہ اس راستے پر ایک فوج گزری ہے۔
थियोडर्स आधी रात से पहले मर्जुल रूम से रवाना हो गया। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु रात के आखिरी पहर रवाना हुए और दमिश्क इस वक्त पहुँचे जब मुसलमान हारी हुई जंग लड़ रहे थे और इन्हें कमक की ज़रा सी भी तौक़े नहीं थी। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को वहाँ वही नज़र आया जो इन्होंने सोचा था। इन्होंने अब से रोमियों पर हल्ला बोल दिया। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को रोमियों का परचम नज़र आया तो अपने मुहाफिजों के साथ वहाँ जा पहुँचे। इन्हें थियोडर्स बौखलाहट के आलम में दिखाई दिया। उसे दमिश्क अपने कदमों में पड़ा नज़र आ रहा था। वो उसके हाथ से निकल गया था और इसकी फ़ौज फतेह के करीब पहुंचकर कटने लगी थी। मैं रोमियों का कातिल हूँ, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने थियोडर्स को ललकारा। मैं वहीं से आया हूँ जहाँ से रात को तू आया था। थियोडर्स ने तलवार निकाल ली। दोनों सालारों के मुहाफिज अलग हट गए। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने थियोडर्स के 2-3 वार बेकार कर दिए और इसके इर्द गिर्द घोड़ा दौड़ाते रहे। थियोडर्स को भरपूर वार करने के लिए मौजू पोजीशन नहीं मिल रही थी। वो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के रहम व करम पर था। वो माना हुआ जंगजू सालार था, लेकिन इसका मुकाबला ऐसे सालार के साथ आ पड़ा जो हर लम्हा शिकार की तलाश में रहता था। आखिर उसने बड़े गुस्से में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु तक पहुँचने की कोशिश की, लेकिन खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक पैंतरा बदल कर अपने आप को थियोडर्स की जद से दूर कर लिया और दूसरे पैंतरे में ऐसा वार किया कि थियोडर्स घोड़े पर भी दोहरा हो गया। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के दूसरे वार ने उसे ख़त्म कर दिया। अब रोमियों के कटने का एक ही काम रह गया था, भागें और अपनी जानें बचाएं। वो रोमी खुशकिस्मत थे जो ज़िंदा निकल गए थे। माल गनीमत में ज़र्रा, खुदें, हथियार और घोड़े काबिल ज़िक्र थे। उधर अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह अन्हु ने दूसरे रोमी सालार शंस को ख़त्म कर दिया था। अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह अन्हु ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को इस हुक्म के साथ रवाना कर दिया था कि वो हमस पहुंचकर वहां का मुहासरा कर लें। अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह अन्हु खुद एक और अहम मुकाम बलबक की तरफ रवाना हो गए। तौक़े ये थी कि इन दोनों जगहों का मुहासरा तूल पकड़ेगा और मुकाबला बड़ा सख्त होगा, लेकिन मौरख़ों के मुताबिक मुसलमानों की तलवार की दहशत वो काम नहीं कर सकती थी जो इनके हुस्न अखलाक ने किया। मुसलमान जिधर जाते वहाँ के लोगों में पहले ही मशहूर हो चुका था कि मुसलमान किसी पर कोई ज़्यादती नहीं करते। वो इन्हीं शर्तों के पाबंद रहते हैं जो वो पेश करते हैं। इस दौर की फ़ातेह फ़ौजें सबसे पहले मफ्तू शहर की खूबसूरत औरतों पर हल्ला बोलती थी, फिर लोगों के घर लूट लेती और घरों को आग लगा देती थी। ये इस ज़माने का रिवाज था और उसे फ़ातेह फ़ौजों का हक़ समझा जाता था। लेकिन मुसलमानों ने इस रिवाज को ना अपनाया, बल्कि निहत्ते लोगों की इज़्ज़त व आबरू और जान व माल की हिफाजत की। इसका नतीजा था कि अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह अन्हु बलबक पहुँचे और शहर का मुहासरा किया तो वहाँ जो रूमी दस्ता था इसने गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दिए। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हमस का मुहासरा किया तो रूमी सालार हरबीस बाहर आ गया और अमन के समझौते की पेशकश की। अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह अन्हु भी पहुँच चुके थे। इनके हुक्म से रूमी सालार से 10,000 दिनार और ज़रबफ्त की 100 क़बाओं का मुतालबा किया गया, जो रूमी सालार ने कबूल कर लिया। माहिदा ये हुआ कि मुसलमान 1 साल तक हमस पर हमला नहीं करेंगे और अगर इस दौरान रूम की फ़ौज ने इस इलाके में मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई मामूली सी भी जंगी कार्रवाई की तो मुसलमान सुलह के माहिदे को मनसूख समझकर जवाबी कार्रवाई करेंगे। इस माहिदे पर दस्तखत होते ही शहर के दरवाजे खुल गए और मुसलमान फ़ौज दाखिल हुई। मौरख़ इब्न असीर लिखता है कि हमस के लोग ये देखकर हैरान होते थे कि मुसलमान दुकानों में जाते और जो चीज़ लेते इसकी कीमत अदा करते थे। बाज़ लोगों ने मुजाहिदीन को तोहफ़े पेश किए तो मुजाहिदीन ने इनकी भी कीमत अदा की। वो कहते थे कि मुसलमान तोहफ़े को माल गनीमत समझते हैं और कोई मुसलमान अपने तौर पर कोई माल गनीमत अपने पास नहीं रख सकता। इसके अलावा सुलह के माहिदे के बाद इस्लाम माल गनीमत को जायज़ नहीं समझता। ऐसे मुकामात भी आए जहाँ के लोगों ने मुसलमान फ़ौज का बाकायदा इस्तकबाल किया। मसलन नवंबर 635 ईस्वी मुसलमान फ़ौज हमस से हमा गई तो शहरी बाहर आ गए और मुसलमानों की अताअत कबूल कर ली। मर्रतुल नौमान के शहरियों ने मुसलमानों का इस्तकबाल इस तरह किया कि पहले
साजिंदे साज बजाते और खुशी के गीत गाते बाहर आए। इनके पीछे मुअज़्ज़िज़ीन आए और जिज़िया पेश करके शहर अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले कर दिया। इसके बाद इन कस्बों और शहरों के कई लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। मुसलमान हमारे जाल में आ गए हैं। शहंशाह हरकल अपने सालारों से कह रहा था, मैं सर्दियों के इंतज़ार में था। अरब के मुसलमान ऊँट का गोश्त खाते हैं और ऊँटनी का दूध पीते हैं। रेगिस्तान के इन बाशिंदों ने कभी इतनी सर्दी नहीं देखी। ये सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस मुल्क की सर्दी इनके जोश और जज्बे को मुंजमद कर देगी। फिर मौसम सरमा ख़त्म होने तक मुसलमान ख़त्म हो जाएंगे। हम इन्हें बड़ी आसानी से शिकस्त देंगे। इनके ख़ैमे इन्हें सर्दी से नहीं बचा सकेंगे। हरकल ने हुक्म दिया कि हमस से मुसलमानों को बेदखल कर दिया जाए। कुछ दिनों बाद अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु को इत्तला मिली कि रूमियों की कमक हमस पहुंच गई है। रूमियों की इस कार्रवाई के बाद हमस का माहिदा टूट गया था। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु और खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु कहीं और थे और इत्तला मिलते ही वो अपने दस्तों को साथ लेकर हमस जा पहुँचे। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु पहले पहुँचे थे। वो हमस के करीब गए तो बाहर रूमी फ़ौज लड़ने के लिए तैयार खड़ी थी। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस फ़ौज पर हमला कर दिया। रूमी पीछे हटते गए और किले में दाखिल होकर इन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। इसके फ़ौरन बाद अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु अपने दस्तों के साथ आ पहुँचे। अबू सुलेमान अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, यह मुहासरा तेरा है और तू इसका सालार है। ये एक बहुत बड़ा एजाज़ था जो अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को दिया था। खलीफा मुस्लिमीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के अहकाम के मुताबिक सालार आला अबू उबैदा ही थे। यह दिसंबर का महीना था। सर्दी का उरूज शुरू हो चुका था। मुसलमान इतनी ज़्यादा सर्दी के आदी नहीं थे। इन पर सर्दी बड़ा बुरा असर कर रही थी। यह सबसे बड़ी वजह थी कि मुहासरा तूल पकड़ता गया। इस दौरान खलीफा मुस्लिमीन का हुक्म आ गया। इसके तहत कुछ दस्ते इराक़ को भेजने थे। ये दस्ते चले गए तो रूमी समझे कि मुसलमान मुहासरा उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हुआ। रूमी यही तौक़े लिए किले में बैठे रहे कि मुसलमान मुहासरा उठा लेंगे। मार्च 632 ईस्वी का महीना आ गया। सर्दी की शिद्दत ख़त्म हो चुकी थी। रूमी सालार हरबिस रूम के शाही ख़ानदान का आदमी था। उसे किसी के हुक्म की ज़रूरत नहीं थी। उसने अपने नायब सालारों और कमांडरों से कहा कि सर्दी का मौसम गुजर गया है। बेशतर इसके कि मुसलमानों को कमक मिल जाए और ये सर्दी से भी संभल जाए, इन पर हमला कर दिया जाए। चुनाचे एक रोज़ शहर का दरवाज़ा खुला और 5000 नफरी की रूमी फ़ौज ने बाहर आकर मुसलमानों के इस दस्ते पर हमला कर दिया जो इस दरवाज़े के सामने मौजूद था। हमला बड़ा तेज़ और शदीद था। मुसलमान इस हमले के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। इसके अलावा इन पर सर्दी का भी असर था, इसलिए वो मुकाबले में जम न सके। पीछे हटकर वो मुनज़्ज़िम हुए और आगे बढ़े, लेकिन रूमियों के दूसरे हमले ने इन्हें फिर बिखेर दिया। अबू सुलेमान अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, क्या तू देखता रहेगा कि रूमी फतेहयाब होकर वापस किले में चले जाएं? खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु तमाशा देखने वालों में से नहीं थे, लेकिन वो इस दरवाजे के सामने से हट नहीं सकते थे जिसके सामने वो मौजूद थे। फिर भी इन्होंने अपना सवार दस्ता साथ लिया और रूमियों पर हमला कर दिया। रूमियों ने जमकर मुकाबला किया और सूरज गुरूब हो गया। रूमी किले में चले गए। इनकी बहुत सी लाशें और शदीद ज़ख्मी पीछे रह गए। दूसरे दिन अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु ने सालारों को बुलाया। क्या तुमने खुद महसूस नहीं किया कि कल रूमियों ने बाहर आकर हमला किया तो हमारे आदमी बेदिली से लड़े? अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु ने शिकायत के लहजे में कहा, क्या हम में ईमान की हरारत कम हो गई है? सर्दी से सिर्फ जिस्म ठंडे होते हैं। सालार आला खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हमारे आदमी बेदिली से नहीं लड़े। दरअसल जिन रूमियों ने हमला किया था वो इन रूमियों से ज़्यादा जुर्रत व हिम्मत वाले थे जिनसे हम अब तक लड़ते रहे। फिर तू ही बता अबू सुलेमान, हमें इतने लंबे मुहासरे में यहीं बैठे रहना चाहिए? नहीं, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, कल सुबह हम मुहासरा उठा लेंगे। दूसरे सालारों ने हैरत से खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ देखा। हाँ मेरे दोस्तों, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, कल हम यहाँ नहीं होंगे और मेरी तजवीज़ गौर से सुन लो। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें मुहासरा उठाने के मुतालिक कुछ हिदायत दी। अगली सुबह शहर की दीवार के ऊपर से आवाज़ें आने लगी, वो जा रहे हैं।
محاصرہ اٹھ گیا ہے، وہ دیکھو مسلمان جا رہے ہیں۔ سالار ہربیس کو اطلاع ملی تو وہ دوڑتا ہوا دیوار پر آیا۔ اس کے ساتھ بڑا پادری تھا۔ سردی نے اپنا کام کر دیا ہے، ہربیس نے کہا، ان میں لڑنے کی ہمت نہیں رہی، میں انہیں زندہ نہیں جانے دوں گا، ان کے تعاقب میں جاؤں گا، انہیں ختم کر کے آؤں گا۔ محترم سالار، پادری نے کہا، مجھے مسلمانوں کی چال لگتی ہے، یہ منہ موڑنے والی قوم نہیں، وہ دیکھو وہ اپنی بیویوں اور بچوں کو یہیں چھوڑ گئے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں، ہربیس نے کہا، اپنی بیویوں اور بچوں کو وہ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے انہوں نے بہت کم سپاہی پیچھے چھوڑے ہیں، وہ سامان باندھ رہے ہیں، لیکن انہیں ہم جانے نہیں دیں گے، میں پہلے ان کے تعاقب میں جاؤں گا جو حوصلہ ہار کر چلے گئے ہیں۔ ہربیس نے فوراً 5000 سوار تیار کیے اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دستوں کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ انہوں نے 2-2.5 میل فاصلہ طے کر لیا تھا۔ جب رومی ان تک پہنچ گئے، جو ہی ہربیس اپنے دستے کے ساتھ مسلمانوں کے قریب پہنچا، مسلمان اچانک 2 حصوں میں بٹ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے گزشتہ روز سالاروں کو یہی بتایا کہ رومی ان کے تعاقب میں ضرور آئیں گے اور انہیں گھیرے میں لے کر ختم کرنا ہے۔ اس کے مطابق مسلمان چلتے چلتے 2 حصوں میں بٹ گئے، ایک حصہ دائیں کو ہو کر پیچھے کو مڑا اور دوسرا بائیں طرف ہو کر گھوم گیا۔ رومی ایسی صورتحال کے لیے تیار نہیں تھے، وہ بوکھلا گئے۔ مسلمانوں نے انہیں گھیرے میں لے لیا۔ اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کے لیے کچھ مجاہدین کو پیچھے چھوڑ آنا بھی اسی دھوکے کا ایک حصہ تھا۔ رومی پیچھے کو بھاگے تو یہی مجاہدین جو عورتوں اور بچوں کے ساتھ تھے رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ پھر انہوں نے رومیوں کی پسپائی کا راستہ روک لیا۔ ایک اور سالار معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی پہلے سے دی ہوئی ہدایت کے مطابق 500 سوار ساتھی لے کر حمص کے راستے میں آ گئے تاکہ رومی شہر کی طرف نہ آ سکے۔ رومی اتنی جلدی بھاگنے والے نہیں تھے، لیکن وہ مجاہدین کے پھندے میں آ گئے تھے۔ وہ تازہ دم تھے، کچھ اپنی روایت کے مطابق، کچھ اپنی جانیں بچانے کے لیے وہ بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کے سالار ہربیس کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ان کی تلوار سے خون ٹپک رہا تھا، ان کے راستے میں جو آتا کٹتا جاتا۔ آخر وہ انہیں نظر آ گیا۔ میں ہوں ابن ولید، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے للکار کر کہا۔ فارسیوں کا قاتل ابن ولید، رومیوں کا قاتل ابن ولید۔ ہربیس نامی گرامی جنگجو تھا۔ وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے بڑھا، لیکن گھوڑے سے اتر آیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی گھوڑے سے اترے اور اس کی طرف بڑھے، لیکن ایک رومی دونوں کے درمیان آ گیا۔ 3-4 مورخوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، لیکن اس رومی کا نام نہیں لکھا۔ اتنا ہی لکھا ہے کہ اس کا جسم پہلوانوں جیسا تھا اور وہ شیر کی طرح گرج کر لڑا کرتا تھا۔ رومی زبان میں وہ شیر کی مانند دہاڑنے والے کے نام سے مشہور تھا۔ تاریخ میں یہ واقعہ اس طرح آیا ہے کہ ایک رومی اپنے سالار ہربیس کو پیچھے ہٹا کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آیا۔ 2-3 پینترے دونوں نے بدلے اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے تلوار کا وار کیا۔ تلوار رومی کی آہنی خود پر پڑی۔ خود اتنی مضبوط اور وار اتنا زوردار تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ ان کے ہاتھ صرف دستہ رہ گیا۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خالی ہاتھ تھے اور رومی پہلوان کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے محافظوں کی طرف آنے کی کوشش کرتے تھے کہ ان سے تلوار لیں، مگر رومی درندوں کی طرح غراتا دھاڑتا اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے آگے ہو جاتا تھا تاکہ وہ دوسری تلوار نہ لے سکیں۔ ایک محافظ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی طرف تلوار پھینکی، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے پہلے رومی تلوار تک پہنچ گیا اور وہ تلوار پریں پھینک دی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا بچنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ رومی نے ان پر تابڑ توڑ وار کرنے شروع کر دیے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ادھر ادھر ہو کر وار بچاتے رہے۔ رومی نے ایک وار دائیں سے بائیں کو کیا جسے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی گردن یا اس سے ذرا نیچے پڑنا چاہیے تھا، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بڑی پھرتی سے بیٹھ گئے۔ رومی کا یہ وار خالی گیا تو اپنے ہی زور سے وہ گھوم گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اچھل کر اس پر جھپٹے۔ رومی پلک جھپکتے پھر گھوم گیا اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بازوں کے شکنجے میں آ گیا۔
اب صورت یہ تھی کہ دونوں کے سینے ملے ہوئے تھے اور رومی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بازوؤں میں تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بازوؤں کو دبانا اور شکنجہ سخت کرنا شروع کر دیا۔ رومی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی گرفت سے نکلنے کے لیے زور لگا رہا تھا، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی اور وہ اس قدر زور لگا رہے تھے کہ خون ان کے چہرے میں آ گیا اور چہرہ لال ہو گیا تھا۔ رومی پہلوان کی آنکھیں باہر کو آنے لگی، اس کی سانسیں رکنے لگی اور چہرے پر تکلیف کا ایسا تاثر تھا کہ اس کے دانت بجنے لگے۔ مورخ واقعی نے لکھا ہے کہ رومی پہلوان کی پسلیاں ٹوٹنے لگی۔ رومی اور زیادہ تڑپنے لگا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور زیادہ زور سے اپنے بازوں کے شکنجے کو تنگ کرتے گئے۔ رومی کی پسلیاں ٹوٹتی گئیں اور اس کا تڑپنا ختم ہو گیا، حتیٰ کہ اس کا جسم بے جان ہو گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسے چھوڑا تو وہ گر پڑا، وہ مر چکا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس رومی کی تلوار اٹھا لی اور ہربیز کو للکارا، لیکن ہربیز اپنے پہلوان کا انجام دیکھ کر وہاں سے کھسک گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے گھوڑے پر سوار ہو کر رومی پہلوان کی تلوار بلند کر کے لہرائی اور نعرہ لگایا۔ اس مقابلے کے دوران رومیوں کا قتل عام جاری رہا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس رومی پہلوان کو کس طرح ہلاک کیا تو وہ دوڑے آئے۔ خدا کی قسم ابو سلیمان ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے بڑے مسرور لہجے میں کہا، تو نے جو کہا تھا کر دکھایا ہے، تو نے ان کی کمر توڑ دی ہے۔ یہ بات اس طرح ہوئی تھی کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب گزشتہ روز محاصرہ اٹھا کر واپس جانے کی تجویز پیش کی تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے سالاروں نے اس تجویز کو پسند نہیں کیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ انہوں نے کیا سوچا ہے، پھر بھی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ محاصرہ اٹھانے کے حق میں نہیں تھے۔ تب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، میری تجویز پر عمل کریں، میں ان کی ہڈیاں توڑ دوں گا، ان کی کمر توڑ دوں گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے صرف ایک پہلوان کی نہیں بلکہ رومی فوج کی ہڈیاں توڑ دی تھی۔ مارچ 632 عیسوی مسلمان فاتح کی حیثیت سے حمص میں داخل ہوئے۔ حمص پر خوف و ہراس طاری تھا، وہ اس وقت بھگدڑ اور نفسا نفسی کی صورت اختیار کر گیا۔ جب مسلمان حمص میں داخل ہوئے تو انہوں نے سنا تو یہی تھا کہ مسلمان شہریوں کو پریشان نہیں کرتے ہیں، لیکن جس شہر کی فوج ہتھیار نہ ڈالے اور مسلمان بزور شمشیر شہر کو فتح کرے تو وہ ہر گھر سے مال و اموال اٹھا لیتے ہیں اور عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتے ہیں۔ مسلمانوں نے حمص تو بڑی ہی مشکل سے فتح کیا تھا۔ رومیوں نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے، بلکہ مسلمانوں نے محاصرہ اٹھایا تو 5000 سوار رومی ان کے تعاقب میں گئے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ محاصرہ اٹھانا مسلمانوں کی چال تھی، لیکن رومیوں نے اسے ان کی کمزوری سمجھ کر ان پر حملہ کیا تھا۔ اس موقع میں رومیوں کے صرف 100 سوار زندہ بچے تھے اور مسلمان جو شہید ہوئے ان کی تعداد 235 تھی۔ اتنی خون ریزی لڑائی لڑ کر مسلمانوں نے حمص کو فتح کیا تھا۔ حمص والوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کے وہ 5000 سوار مسلمانوں کے تعاقب میں گئے تھے، ان میں سے بہت تھوڑے بھاگتے ہوئے واپس آ رہے ہیں، تو ان پر خوف و ہراس طاری ہو گیا تھا۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک سوار دستہ رومیوں اور حمص کے دروازوں کے درمیان آ گیا ہے اور رومی سوار نہ بھاگ سکتے ہیں نہ شہر میں داخل ہو سکتے ہیں، تو وہ اور زیادہ خوف زدہ ہو گئے۔ شہر میں اتنی فوج نہیں رہ گئی تھی جو ان کی مدد کو پہنچتی۔ یہ سوار مسلمان سواروں کی تلواروں اور برچیوں سے کٹ گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب حمص میں داخل ہوئے تو چند ایک شہری ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ دونوں مسلمان سالاروں کو دیکھ کر وہ سجدے میں گر پڑے۔ دونوں سالاروں نے گھوڑے روک لیے۔ اٹھو، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے گرجدار آواز میں کہا، کھڑے ہو جاؤ۔ وہ سب سجدے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ان سب کے چہروں پر خوف و ہراس اور رحم طلبی کا گہرا تاثر تھا۔ بولو، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اگر تمہاری فوج ہمارے کہنے پر پہلے ہی ہتھیار ڈال دیتی تو تمہیں ہمارے آگے سجدہ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ ہم رحم کے طلبگار ہیں۔ ایک نے التجا کی، وہ رومی فوج تھی جو آپ سے لڑی ہے۔ ہم رومی نہیں، ہم آپ کا ہر مطالبہ پورا کریں گے۔ ہم صرف یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ سجدہ صرف اللہ کے آگے کیا جاتا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم کسی کو اپنا غلام بنانے نہیں آئے ہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے حکم سے حمص کے لوگوں سے صرف 1 دینار فی کس جزیہ لیا گیا۔
اور مسلمانوں کی طرف سے اعلان ہوا کہ کوئی شخص شہر چھوڑ کر نہ جائے، شہر کے لوگوں کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت کے ذمہ دار مسلمان ہوں گے۔ اس اعلان نے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ بعد اسے مسلمانوں کی ایک چال سمجھے، وہ رات بھر اس خوف سے جاگتے رہے کہ مسلمان رات کو ان کے گھروں پر ٹوٹ پڑیں گے، لیکن رات گزر گئی اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ رومی شہنشاہ ہرقل حمص سے تقریباً 80 میل دور انطاکیہ میں تھا۔ اسے جب خبر ملی کہ حمص بھی ہاتھ سے نکل گیا ہے تو اس کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم آ گیا، جیسے وہ اسی خبر کا منتظر تھا۔ اس کے سالار مشیر اور شاہی خاندان کے افراد یہ جانتے تھے کہ ہرقل کا یہ تبسم موت کی مسکراہٹ ہے، وہ اس تبسم میں قہر بھرا ہوا ہے۔ کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ عرب کے ان مسلمانوں نے حمص کس طرح لیا ہے؟ ہرقل نے خبر لانے والے سے پوچھا۔ تم سالار تو نہیں، کماندار ہو، جنگ کو سمجھتے ہوگے، تمہارا نام کیا ہے؟ سب سمجھتا ہوں قیصر روم، خبر لانے والے نے کہا۔ میرا نام سازرس ہے، ایک جیش کا کماندار ہوں۔ حمص کو ایک دھوکے نے ہم سے چھینا۔ ہمارے سالاروں کو توقع تھی کہ مسلمان اتنی سردی برداشت نہیں کر سکیں گے اور محاصرہ اٹھا کر چلے جائیں گے۔ انہوں نے سردی کی شدت محاصرے میں گزار دی اور محاصرہ اس وقت اٹھا کر چلے گئے جب سردی کی شدت گزر گئی تھی اور درخت کی کونپلیں پھوٹنے لگی تھی، اور ہمارے سالار اس وقت قلعے میں بیٹھے رہے جب دشمن باہر سردی سے ٹھٹر رہا تھا۔ ہرقل نے کہا، ہمارے سالار دشمن پر اس وقت نہ جھپٹے جب سردی ان کی رگوں میں خون منجمد کر دیا تھا، پھر کیا ہوا؟ قیصر روم، سازرس نے کہا، جب وہ کوچ کر گئے تو سالار ہربیس نے 5000 سواروں کے ایک دستے کو حکم دیا کہ مسلمانوں کے تعاقب میں جاؤ اور ان میں سے کوئی ایک کو بھی زندہ نہ رہنے دو۔ ہم ان کے تعاقب میں گئے، جب ہم ان کے قریب گئے تو انہوں نے پلٹ کر ہمیں گھیرے میں لے لیا۔ سازرس نے ہرقل کو تفصیل سے بتایا کہ مسلمانوں نے انہیں کس طرح گھیرے میں لیا اور ان کے سواروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہمارے سالار ہربیس کہاں ہے؟ ہرقل نے پوچھا۔ کیا وہ زندہ ہے؟ سازرس نے کہا، وہ اس وقت وہاں سے نکل گئے تھے جب مسلمانوں کے سالار خالد بن ولید نے ہمارے ایک پہلوان کو اپنے بازوں میں جکڑ لیا تھا اور پہلوان کی آنکھیں باہر آ گئی تھی۔ کیا ہمارے پہلوان کو خالد بن ولید نے مار ڈالا ہے؟ ہرقل نے پوچھا۔ سازرس کچھ دیر ہرقل کے منہ کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے دائیں بائیں آہستہ آہستہ سر ہلا دیا۔ مسلمان سالاروں نے ہمارے پہلوان کو بازو میں دبوچ کر اس کی پسلیاں توڑ ڈالی ہیں، سازرس نے کہا، اور وہ مر گیا۔ آفرین! ہرقل کے ہونٹوں سے سرگوشی پھسل گئی۔ یہ طاقت جسم کی نہیں، وہ اچانک جیسے بیدار ہو گیا۔ اس نے جاندار آواز میں کہا، میں انہیں کچل دوں گا، انہیں آگے آنے دو۔ اس کی آواز اور زیادہ بلند ہو گئی، انہیں اور آگے آنے دو، اور آگے جہاں سے وہ بھاگ نہیں سکیں گے۔ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور آگے چلے گئے تھے۔ انہوں نے حمص کے انتظامات کیے، کچھ نفری وہاں چھوڑ دی تھی۔ حمص سے وہ اپنے دستوں کے ساتھ حمص سے آگے ہما پر اس سے آگے شیرز تک جا پہنچے۔ وہاں سے انطاکیہ کا فاصلہ 35-40 میل کے درمیان تھا۔ انطاکیہ اہم ترین مقام تھا کیونکہ اسے ہرقل نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا تھا اور وہ وہیں رومیوں کی فوج کا اجتماع اور فوج کی تقسیم ہوتی تھی۔ مسلمانوں نے شیرز سے کچھ کیا، تھوڑی دور گئے ہوں گے کہ رومیوں کا ایک قافلہ سا آتا نظر آیا۔ اس کی حفاظت کے لیے رومی فوج کا ایک چھوٹا سا دستہ تھا۔ اسے ظاہر ہوتا تھا کہ اونٹوں اور گاڑیوں کے اس قافلے میں فوجی سامان جا رہا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اشارے پر مجاہدین نے قافلے کو گھیرے میں لے لیا۔ رومی فوجیوں نے مقابلہ کرنے کی حماقت نہ کی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ فوج کے کھانے پینے کا سامان ہے، اس میں ہتھیار بھی ہیں۔ ان سب کو پکڑ لیا گیا اور انہیں یہ تاثر دیا گیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اس طرح یہاں پر 61ویں قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ کل ہم انشاءاللہ 62ویں قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔